دشمن اپنی مکمل کوشش کر رہا ہے اور سازشیں کر رہا ہے اربعین حسینی کو خراب کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ اربعین حسینی کے لیے دنیا بھر سے قافلے زائرین حسین کے کربلا پہنچ چکے ہیں اور جا رہے ہیں، اور نجف سے کربلا پیدل سفر کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے جسے مشی اور اربعین واک کہا جاتا ہے۔ اس میں ہر سال کروڑوں کی تعداد میں زائرین نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ شب سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر اسی اربعین واک کے دوران شدید فائرنگ ہو رہی ہے، بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں، ایک خوف کا وہاں پر ماحول ہے، اور یہ خبر پھیلی کہ اربعین واک پر حملہ ہوا ہے۔ خیر، اربعین واک پر حملہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ فائرنگ وہاں پر ضرور ہوئی ہے۔ عراقی میڈیا کی جانب سے بھی اس واقعے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور یاد رہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، آج صبح ایک اور اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہوا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ جو فائرنگ ہوئی ہے یہ عراق کی سیکیورٹی فورسز اور وہاں کا ایک ملیٹنٹ گروپ جند الامام جس کا نام ہے، یہ ایک تنظیم ہے جو عراق میں بنائی گئی تھی، داعش کے خلاف یہ لوگ لڑے تھے۔ عراق میں ایسے بہت سے ملیٹنٹ گروپس ہیں، تو یہ ایک ملیٹنٹ گروپ جس کا نام جند الامام ہے، ان کے درمیان اور عراق کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ ہوئی، اور یہ فائرنگ اس لیے ہوئی کہ بتایا جا رہا ہے کہ جند الامام کے کچھ افراد اپنی گاڑی میں جا رہے تھے تو ایک چیک پوائنٹ پر روکا گیا، کربلا سے تقریباً 6-7 کلومیٹر دور، اور وہاں اس چیک پوائنٹ پر انہیں اس لیے روکا گیا عراق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیونکہ جس روڈ پر یہ جانا چاہ رہے تھے وہ پیدل زائرین کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، اس پر گاڑی نہیں جا سکتی تھی، لیکن یہ لوگ بضد تھے کہ ہمیں جانے دو، ہم نے اپنی گاڑی پر جانا ہے۔ تو جب وہاں پر بحث شروع ہوئی، بحث شدت اختیار کر گئی، لڑائی کی صورتحال بنی اور فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا وہاں پر۔ اس گروہ کے 6 افراد جنہوں نے فائرنگ شروع کی تھی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب مزید اس حوالے سے تحقیقات کی جائیں گی کہ انہوں نے جو فائرنگ کی ہے یہ کیوں کی ہے، اس کے پیچھے کیا کوئی سازش تو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دنیا بھر کی نظریں عراق کی طرف ہیں، کربلا کی طرف ہیں اربعین کے حوالے سے، اور اتنے بڑے اجتماع میں ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ ہونا یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ اور یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکا، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ آج صبح 5 افراد کو عراق میں گرفتار کیا گیا ہے عراقی پولیس کی جانب سے۔ یہ 5 لوگ یہ افواہ پھیلا رہے تھے مشی کے دوران، اربعین کے دوران زائرین میں، کہ یہاں کسی جگہ پر بم نصب ہے تاکہ زائرین میں افراتفری پھیلے، خوف پھیلے، اور یہ جو اتنا منظم اجتماع ہے یہ خراب ہو سکے۔ تو اس چیز سے یہ بات واضح ہے کہ دشمن اپنی مکمل کوشش کر رہا ہے اور سازشیں کر رہا ہے اربعین حسینی کو خراب کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے اس اتنے بڑے اجتماع کو، اور موجودہ حالات کے پیش نظر عراق کی سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس اربعین سے پہلے وہاں کے علماء کرام نے یہ بات پہلے ہی کر دی تھی کہ اس سال کا اربعین حسینی دشمن کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے، اور ہمیں ہر اندرونی اور بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہر حسینی کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہ وہاں کے علماء نے بیان کیا، کیونکہ طاغوتی طاقتوں کو بہت تکلیف ہے حسینیوں سے، کیونکہ اگر عالمی سطح پر آپ نظر دوڑائیں تو اس وقت صرف شیعان علی ہیں، صرف حسینی ہیں جو کہ ظلم کے خلاف ڈٹ کر ہر میدان میں آواز اٹھائے ہوئے ہیں اور طاغوت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت یہ کام نہیں کر رہی، یہ صرف حسینیوں کا ہی کام ہے۔ اور گزشتہ 10 دنوں میں بیرون ممالک سے، دوسرے ممالک سے 30 لاکھ افراد عراق میں پہنچ چکے ہیں، اور مقامی زائرین بھی وہاں کے اربعین کے لیے کربلا جائیں گے، تو اس طرح یہ تعداد کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ تو اتنے بڑے اجتماع کو خراب کرنے کی مستقل دشمنوں کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور وہ اسی قسم کی سازشیں کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر لوگوں کے درمیان انریسٹ پھیلے، بے چینی بڑے، ہنگامہ ہو، اور جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو دشمن کے لیے اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ابھی تک وہاں کے اداروں نے سچویشن کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام زائرین کو اپنی محافظت میں رکھے، اور دشمنان اہل بیت کو، دشمنان امام حسین کو جو کہ یزیدی ہیں، جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، ان کو نست و نابود فرمائے اور وہ ذلیل و رسوا ہوں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔